سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ مدینہ منورہ میں مضبوط ہو چکے تھے۔ شروع بدر کے میدان میں، پھر احد کے میدان میں مقابلہ ہوا، پھر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر غزوہ خندق کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اب یہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب ہم ان پر جائیں گے، اور وہی ہوا۔ پھر مکہ مکرمہ کے مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے۔ پھر مسلمان آگے بڑھے، حدیبیہ، اور حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کا واقعہ، تو مدینہ منورہ میں مضبوط ہو گئے۔ اب مکہ مکرمہ بھی ہاتھ میں آیا، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ابھی، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ابھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ابھی تو تمہیں اللہ پاک روم کی سلطنت بھی دے گا، یعنی عیسائیوں کی جو سلطنت تھی، اور ابھی اللہ پاک تمہیں فارس کی سلطنت بھی دے گا، وہ جو مجوسیوں کی سلطنت تھی، ہزاروں سال پرانی سلطنت تھی یہ، ہزاروں سال۔ تو جو کافر تھے انہوں نے یہ سن کر یہ کہنا شروع کیا کہ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی اور اس کے اطراف، اور مکہ مکرمہ کا ایک علاقہ، اس کے اطراف اتنی سی حکومت مل گئی تو سمجھ رہے ہیں کہ روم فارس بھی آ جائے گا۔ صحابہ نے تو کیا کہا؟ آمنا و صدقنا، اللہ کے رسول آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ روم فارس ہمیں مل جائے گا تو برحق بالکل ملے گا، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ جب کافروں نے یہ بات کہی کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو روم سے یہ آسانی سے مل جائے گا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا، اللہ تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان مجوسیوں سے فارس لے کر یہ فارس کا ملک بے سر و سامان مسلمانوں کے حوالے کر دے گا، تو بالکل درست ہے، کر سکتا ہے۔ تو اور تو اگر یہ چاہے گا، تو نے اس کا ارادہ فرما لیا ہے کہ رومیوں سے ان کا ملک چھین لے گا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے تو اپنا ملک کو چھین لیتا ہے، برحق ہے۔ اس واسطے جو کافروں سے ملک چھین کر کسی کو دے سکتا ہے، چھیننے میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، چھین لیتا، دینے میں کوئی مددگار نہیں، دے دیتا ہے۔ تو جو بڑے بڑے قوموں سے ہزار سال کی پرانی سلطنتوں کو ان سے چھین کر دے دیتا ہے، تو یہ تو 5 سال والے ہیں بھائی، اور کوئی قومیں بھی نہیں ہیں، اسی قوم کے لوگ ہیں، اور کوئی جنگ و جدل جیسی چیز بھی نہیں کرنی پڑی۔ یہ تو ایک کوئی کان میں کہہ دیتا ہے، یہ ایک کوئی حکم آ جاتا ہے، یہ کس چکر میں بچوں کے پڑ گئے۔ پتہ نہیں یہ بات مناسب ہے کہ نہیں یا نہیں۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو کسی ایک آدمی کو، کسی ایک جیسے ہوتا ہے لڑکے طلبہ ریکارڈ بجاتے، ریکارڈ، چلے یار فلانے کا مذاق بنا ہے، تو وہ
माचिस की डिबिया वो एक जिसका मजाक उड़ाना था उसको दे दिया और कहा देखो ये टैंक है और ये सरहद पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तुम वहां से टैंक लाओ टैंक। इधर उन्होंने 2-3 पत्थर रखे हैं, जिसने मजाक उड़ाना है तो तुम टैंक लाओ। अच्छा वो बड़े आराम से ला रहा है ना, तो ये कहते हैं कि ये जर्नल है, ये अफसर है, ये सिपाही है। तो जनरल अफसर को कहता है कि देखो कुछ नक्ल हरकत नजर आ रही है, मालूम करो। अफसर सिपाही को कहता है ये इस पत्थर को आगे ले जाता है। कहते सिपाही गया है, वापस आकर कहता है कि जी कुछ हरकत तो है। क्योंकि क्या हरकत है पता करो, फिर ये आता है। तो जब ये हो जाता है तो आखिर में वो कहता है, सिपाही आकर रिपोर्ट देता है कि सर कोई खास बात नहीं है, एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जो माचिस को टैंक समझकर चला रहा है। मैंने इसलिए पहले कहा पता नहीं ये मौजू बात है या नहीं, लेकिन समझाने के वास्ते अर्ज करो, ये सब खेल हो रहे हैं, सब खेल है, हुक्म उसका चलता है। रूस टैंक लेकर आया और टैंक पकड़े गए। उस जमाना आजादी का था, ये वाला नहीं था कि कोई जिहाद की बात करे तो उसको दहशतगर्द है। उस जमाने पीठ ठोकते थे, बल्कि आकर मदरसों से लेकर जाते थे कि चलो भाई चलो जिहाद है जिहाद है। जो आज दहशतगर्द कह रहे हैं यही लोग ले जाते थे। तो एक तालिब इल्म से मैंने पूछा तुम गए, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने कहा सुना कि वहां निहत्ते लोग जो है वो टैंक रोक लेते हैं। कह रहे हाँ, मैंने कैसे रोकते हैं? कहने लगे वो पहाड़ पर बैठे रहते हैं इंतजार में, जब टैंक नजदीक आता है तो हम थोड़े से पानी को ये करके और उसमें मट्टी में डाल के उसका मसाला बना लेते हैं, और जब टैंक करीब से गुजरता है तो ऊपर से कूद के टैंक पे चले जाते हैं और उस मसाले को उनकी वो जो शीशा था ना देखने का उस पे लगा दिया, वो अंधे हो गए और वो बाहर निकलते हैं, फिर हम पकड़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, हुक्म उसका चलता है। सुना आपने ऐसे टैंक पकड़े जाते हो? अर्ज ये कर रहा हूं कि भाई किस ख्याल में, उसको मंसूबों की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहले मंसूबा बनाएगा और उसके बाद फिर बुलाएगा और कहेगा इस मंसूबे को इस तरह करना है, और फिर वो कहेंगे जी सर जी अगर प्लान ए खराब हो गया तो क्या करेंगे? अच्छा करने का प्लान बी भी बताते हैं और फिर प्लान सी भी बता। वो उसके इरादे का नाम वजूद है। खुदा की कसम, वो जिस चीज का इरादा कर लेता है वो हो के रहती है। मुल्क वालों से वो नहीं होता जो मुल्क वाले चाहते हैं, मुल्क वालों से वो होता है जो अल्लाह चाहता है। यही सुना है ना? माल वालों से वो नहीं होता जो माल वाले करना चाहते हैं, माल वालों से वो सरजद होता है जो अल्लाह चाहते हैं। असलहे वालों से वो नहीं होता जो असलहे वाले करना चाहते हैं, असलहा वालों से वो निकलता है जो अल्लाह चाहते हैं। इस वास्ते हम इस खेल में ना पड़े। जो खेल है ना कि हमारी सारी कौम को उसके अकीदे के खिलाफ, हमारा अकीदा तो ये नहीं कि अल्लाह करते हैं, हमारे अकीदे के खिलाफ एक ऐसे काम में लगा दिया कि सुबह शाम आदमी इसमें कि अब क्या हो रहा है, वो फलाना सुना है कि उसके खिलाफ ये फैसला हो गया। अरे उसके खिलाफ अदालतें वो फैसला करेंगी जो वो चाहती हैं, अदालतें वो फैसला करेंगी जो अल्लाह उनके दिल में डालेगा। और मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा आप तो कह रहे थे छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी कैसे मिल गई? कुछ साल की जमात में जा रहे हैं, कैसे मिल गई? कहने कि हाँ वो जुबानी तो ये कहते थे कि छुट्टी नहीं देंगे। तो साथियों ने कहा कि नहीं तुम 2 रकात पढ़ो नफल सलातुल हाजत, मांगो अल्लाह से, उसके बाद खूब यकीन के साथ कागज लेकर जाओ। पहले मैंने ऐसे ही किया, अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तेरे दीन को सीखने के लिए जा रहा हूं और ये छुट्टी नहीं दे रहे। तो कागज बनाया, वो एप्लीकेशन दरखास्त बना के लेके गया। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं है छुट्टी नहीं, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, जब तुमको मैंने जुबानी मना कर दिया। यहाँ लाओ कागज, नॉट अलाउड, साइन कर दिया। कहते मैंने अपने बस का काम कर दिया। कहने कागज लेके जब बाहर निकला तो देखा नोट तो है ही नहीं। वहां नोट अलाउड में नोट तो लिखा ही बनी है, ना मंजूर तो ना तो लिखा ही बनी है।
قلم سے وہ نہیں نکلے گا جو میں چاہوں گا، قلم سے وہ نکلے گا جو اللہ چاہے۔ یہ عقیدہ تھا جس کو خراب کیا ہے۔ باطل آپ کو ایسے نہیں گندا کر رہا، وہ طریقے سے گندا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایمان اس بات پر لاؤ کہ جو میڈیا میں ہم چلائیں گے وہ ہوگا، ایمان اس بات پر لاؤ کہ فلانی ایجنسی جو کرے گی وہ ہوگا، ایمان اس بات پر لاؤ کہ ہمارا پروپیگنڈا ایسا ہے کہ اس نے سب کے ذہن بدل دیے۔ بالکل نہیں، سب جھوٹ، سارے پروپیگنڈے دھرے رہ جائیں گے، سارے منصوبے دھرے رہ جائیں گے، ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ بس یہ اتنا چاہتے ہیں آپ سے، اپنے عقیدے کو خراب مت کرنا، اللہ سے اپنے مانگنے کو، تعلق کو مضبوط کرتے رہیں۔ ایک فرد اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لے گا، اللہ اس کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ شروع کر دیں گے۔ ایک گروپ چند لوگ مل کر یہ اپنی اصلاح کر لیں گے ایسے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اللہ ان کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور ایک قوم اگر اس کو طے کر لے تو اللہ اس قوم کے مسئلے حل کر دیں گے۔ ہم نے اب تک یار ایک اکیلا میں کیا کروں، ارے تم اکیلے ہو؟ ہاں بھائی، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے نا کہ جب وہ بچہ جا رہا تھا تو محلے کا دوسرا لڑکا مل گیا، اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا جوتا لینے جا رہا ہوں عید کے لیے۔ تو کہنے لگا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ ابا جو ہے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ کہے کہ میں اکیلا کیا کروں، ارے اکیلے ہو؟ ہاں ربا ساتھ ہیں، ہاں یہ اور بات ہے، رب کو ساتھ نہ لیا ہو پھر تو تم پوری قوم اکیلی ہو، پوری قوم اکیلی ہے، پوری امت اکیلی ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے۔ اس واسطے بار بار عرض کر رہے ہیں، ہمارا تو یہی کام ہے، ہم کہتے رہیں گے، کہتے اللہ کرے سب سے پہلے ہمارے دل میں آ جائے، مخاطب اول تو ہمارا دل ہے، سب سے قریب ہمارے دل ہے، کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی سنتا نہیں ہے، ہمارے عمل میں نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کہتے رہیں، آواز لگاتے رہیں۔ آواز لگانے والا کیا کرتا ہے؟ جاگتے رہو، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے آواز لگا جاگتے رہو۔ اب صبح چودھری صاحب نے پکڑ لیا، اچھا صاحب نے کہا تمہیں پیسے کس کے دیتے بھائی؟ چوکیداری کے نا، تو تم کیا ساری رات ہمیں جگاتے رہے تو جاگتے ہو؟ کہنے لگے چودھری صاحب آپ کو تھوڑی جگاتے ہیں، ارے جب تک ہم کہتے رہیں گے جاگتے رہو ہم نہیں سوئیں گے، ہم جاگتے رہیں گے، جب ہم کہنا چھوڑیں گے ہم ہی سو جائیں گے۔ کہتے رہو، چلاؤ اس بات کو اپنے لوگوں میں، دوستوں میں۔ نہیں ہوتا ان ووٹوں سے، نہیں ہوتا اس الیکشن سے، نہیں ہوتا ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کر دیں گے، تم کیا چیز ہو؟ کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ لا الہ نہیں ہوگا کسی سے، اس کو بھی بیان کریں گے، الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کریں، خوب بولیں گے۔ اب کیا بعید ہے کہ اتنی بڑی جو دھوکہ ہے جو چاروں طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اتنے بڑے دھوکہ جس کو آنکھ دھوکہ نہیں سمجھ رہی حقیقت ہے، جس کے ووٹ زیادہ اس کو مل جائے گا، اتنا بڑا دھوکہ جو حقیقت بن کر سامنے آیا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو جھٹلائیں گے تو کیا بعید کہ اللہ پاک 25 جولائی سے پہلے ہمیں تو یہ دے ہی دیں۔ ہاں جی، کہ یہ آنکھوں دیکھی چیز کو یہ کہتا نہیں، یہ نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ تو کیا بعید ہے کہ ہمارے اس بار بار کے کہنے سے اور کسی کے اوپر آوے نہ آوے، ہمارے اندر یہ بات آ جائے، اور جس کے اندر یہ بات آ گئی اس کا تعلق اللہ سے خوب مضبوط ہو گیا انشاءاللہ، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے یہ تم شکایت کرتے تھے، آج ہم امتحان لے لیتے ہیں، شکایت کرتے تھے نا، آج امتحان لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ صاحب لیں گے کیسے امتحان؟ کہ لے لوں گا۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو کہا بھائی دیکھو یہ دربار ہمارا ماشاءاللہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ فلاں، بس جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے اس کا ہو جائے۔ تو سب نے کسی نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ لیا، اور ایاز نے کیا ایازی کی تو شکایت کر رہے تھے کہ آپ خواہ اس کو اتنا اپنا بڑا بناتے ہیں۔ ایاز نے کیا اس نے کہا بادشاہ صاحب پھر پوچھتا ہوں، جس چیز پر ہاتھ رکھوں وہ ہو جائے گی کہاں؟ اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم تو بیوقوف ہو، کوئی کرسی لے رہا ہے، کوئی چاندی لے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سب میرا ہو گیا نا بھائی۔
جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا اس کے لیے پھر کیا باقی رہا دنیا میں؟ زکریا علیہ السلام انا لکی ھذا، ارے تو جو یہاں مریم تو جو یہاں بیٹھی ہے، انا لکی یہ کہاں سے آیا؟ تو باہر نہیں گئی، باہر سے کوئی آیا نہیں، اور یہ اگر کوئی آ بھی جاوے تو یہ تو اس جگہ کا پھل ہی نہیں ہے، اس موسم کا پھل ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت، تو مریم نے کیا کہا علیہ السلام کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کیسے آیا ہے؟ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ایک وقت آئے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا اور بڑی بڑی فتنوں بھری دنیا ہوگی، تو تم کسی پہاڑ کے اوپر چلے جانا، کسی جنگل میں چلے جانا، تو اللہ کے رسول کھائیں گے کہاں سے؟ پہاڑ پہ کون سی مارکیٹ اور گاؤں میں کون سا دکان؟ ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے لیے جگہ چھوڑ کر جاؤ گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ تم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوگے، کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی، دور دور تک کوئی اسباب ہی نہیں ہوں گے، خیال بھی نہیں جائے گا کہ کہاں سے، اور تم کہو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک ان تسبیحات کی وجہ سے تمہارا پیٹ بھر دیں گے۔ تعلق تو بنائے بھائی، تعلق تو بناؤ۔ اور یہ میں پھر عرض کروں، تعلق بنانا آسان نہیں ہے، آدمی اپنی ذات سے کوشش کرتا ہے، اکیلا تو نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں تو بات اتر رہی ہے، ابھی جب گھر جا کر کہیں گے بیگم سے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اب میں یوں کروں گا، اور بیگم نے ذرا غور سے دیکھ لیا تو پھر ہماری ساری تقریر ختم ہو جائے گی۔ کہ ہمارے حضرت سنا رہے تھے کہ وہ کوئی لڑائی ہوئی بیوی سے اور کہنے لگے یا اللہ 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 کرے یا تو میں مر جاؤں یا تو میں مر جاؤں، تو بیوی نے اٹھایا چمچ اور کہا کہ یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ میرے اندر اتنی ہمت کہاں ہے کہ بیوی کے لیے تو مشکل بہت ہے اکیلے۔ گھر کا ماحول بناؤ گے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور گھر کا ماحول تقریر سے نہیں بنتا، ہماری تقریر سے ہماری بیوی نہیں مانے گی، ہماری تقریر سے ہمارے بچے نہیں مانیں گے۔ جیسے ہم ماحول میں آئے تو ہمارے دل میں اتری، ایسے ان کو ماحول میں لاؤ۔ علماء کے درس ہوتے ہیں ان میں لے جاؤ، لیکن وہ علماء جو دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں کہہ رہا ہوں جو آخرت سے بھی اٹھا کے دنیا کی طرف لے جاوے۔ بھیجا تھا اچھا خاصا بھیجا تھا، بالکل مضبوط، اب دیکھا کہ وہ موبائل میں تصویریں کھینچ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے ہمارے مولوی صاحب نے بتایا اجازت ہے۔ سبحان اللہ، پہلے بہت اچھا تھا، اس کو برا سمجھتا تھا، اب نہیں سمجھتا۔ تو علماء کے درس میں لے جائیں، اللہ والوں کے پیر مشائخ کی صحبت میں لے جائیں، یہ دعوت والے جو اپنے مستورات کا اور پروگرام کرتے ہیں وہ، یا مسجد کے اندر جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں لے جائیں، ماحول سے پھر بات جو ہے اندر اترتی ہے۔ اللہ مجھے بھی سکھا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونعوذ بحلالك وحرامك وغضبك وسواك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا كما ربنا صغيرا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحبني وقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من السلام واهدنا من الماء البارد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم